मार्को पोलो का ताल्लुक एक ताजिर खानदान से था। कबलाई खान ने मार्को पोलो को अपना खुसूसी एलची बनाकर मुख्तलिफ ममालिक में भिजवाया। बादअज़ां उन्हें एक सूबे का हाकिम भी मुकर्रर कर दिया। जनेवा के साथ जंग में वेनिस को शिकस्त हुई और मार्को पोलो को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में लिखी जाने वाली किताब द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो क़ुरून वस्ता में सबसे ज्यादा फरोख्त हुई। कबलाई खान की पहली सल्तनत थी जहां मार्को पोलो ने कागज की करेंसी इस्तेमाल होते हुए देखी। मार्को पोलो ने चाइना में मुर्दा बच्चों की शादी कराने की एक रस्म के बारे में बताया। उन्होंने चीन से वीनस तक 10,000 किलोमीटर सफर तय किया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। मैं सना कहवान। बात मार्को पोलो के हवाले से, जिसकी पहचान दुनिया के अजीम सयाह के तौर पर है। उन्होंने 8 सदियां कबल चीनी तहजीब का नक्शा पेश किया, जिसे अहले यूरोप की तरफ से हैरत का इजहार करते हुए एक दी अफसाना समझा गया। मार्को पोलो ने दी ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो के नाम से एक किताब लिखी, जिसने माजी की तमाम किताबों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। किताब में उन्होंने एशिया में अपने सफ़र मुशाहिदात की तफसील बयान की थी। उन्होंने चाइना में चंगेज़ खान के पोते खान आज़म कबलाई खान की सल्तनत में 17 बरस गुजारे। उन्हें वीनस से चीन जाने और वहाँ से वतन वापस आने में बेपनाह दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। मार्को पोलो 15 सितंबर 1254 को इटली के शहर वेनिस में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक ताजिर खानदान से था। बचपन में उनकी वालिदा का साया सर से उठ गया और उनकी परवरिश करीबी अजीज रिश्तेदारों ने की, क्योंकि मार्को पोलो की पैदाइश के वक्त उनके वालिद निकोलो पोलो और चचा माफियो पोलो चंगेज़ खान के पोते मंगोल सल्तनत के हुक्मरान शहंशाह कबलाई खान से मिलने और तिजारत के सिलसिले में चाइना गए थे। उस वक्त चाइना पर भी मंगोलों की हुक्मरानी थी। 15 बरस चीन में क़याम के बाद जब दोनों भाइयों ने चीन से वापस वेनिस जाने का फैसला किया, तो कबलाई खान ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो अगली बार जब चीन आए तो 100 पादरियों को और मुकद्दस पानी को भी अपने साथ लेकर आए। निकोलो पोलो और माफियो पोलो 1269 में इटली वापस पहुंचे। उस वक्त मार्को पोलो 15 बरस के हो चुके थे। निकोलो और माफियो के वतन वापस पहुंचने पर पता चला कि उनके पॉप का कुछ अरसे पहले इंतकाल हो चुका है और उसकी जगह नया पॉप मुकर्रर होने में 3 बरस लगेंगे। ताहम दोनों भाई नए पॉप मुकर्रर होने का इंतजार करने के बजाय अगले 2 बरस बाद 1271 में 17 साला मार्को पोलो को हमरा लेकर चाइना चले गए। वो 100 पादरियों को अपने साथ ले जाने में तो नाकाम रहे, अलबत्ता 2 पादरी उनके हमरा जाने में रजामंद हो गए। जो बादअज़ां सफ़र की दुश्वारियों से घबराकर वापस लौट गए थे, उन्होंने क़ुरून वस्ता के तिजारती रास्ते का इंतखाब किया जो यूरोप को एशिया से मिलाता है, और वो सहराए गोबी अबूर करके चीन पहुँचे और वहाँ कबलाई खान के दरबार में हाजिर हुए। मार्को पोलो अपने सफ़र के दौरान मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया के ममालिक में भी गए थे। चीन के सफ़र में वो शाहराए रेशम से भी गुजरे। जब वो चीन में कबलाई खान के पास पहुँचे तो खान आज़म ने मार्को पोलो को अपने दरबार में मुलाजमत दे दी। नौजवान सियाह मार्को पोलो ने अपनी जहानत और काबिलियत की बदौलत बहुत जल्द खान आज़म के दिल में घर कर लिया। मंगोल और चीनी एक दूसरे के पुराने दुश्मन थे और कबलाई खान चीनियों पर हरगिज़ एतबार नहीं करता था। इसलिए कबलाई खान ने मार्को पोलो को अपना खुसूसी एलची बनाकर मुख्तलिफ ममालिक में भिजवाया। कबलाई खान ने बादअज़ां उन्हें एक सूबे का हाकिम भी मुकर्रर किया। 17 साल का अरसा गुजारने के बाद मार्को पोलो ने चीन छोड़ने का फैसला किया। ताहम ये फैसला कबलाई खान को पसंद नहीं आया। आखिरकार खान आज़म ने उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया और शर्त रखी कि वो एक मंगोल शहजादी को ईरान छोड़कर आगे जाएंगे, जहां उसकी ईरानी शहजादे से शादी होना थी। शहंशाह ने शहजादी की हिफाजत के लिए दर्जनों अफराद अपने हमरा भिजवाए थे। सफ़र में बीमारियों ने कई अफराद की जान ले ली और जब वो ईरान पहुंचे तो उस वक्त सिर्फ 18 अफराद जिंदा बचे थे। उन्होंने शहजादी को ईरान छोड़कर वहां से बहरी जहाज के जरिए वीनस का सफ़र किया। मार्को पोलो उनके वालिद और चचा 24 बरस बाद 1295 में जब वीनस की बंदरगाह पर एक बहरी जहाज से उतरे तो उन्हें कोई पहचान न सका। उन्होंने रेशम के फटे पुराने चीनी लिबास पहन रखे थे। उनका बोलने का अंदाज चीन के लोगों से मिलता जुलता था। उन्होंने अपने पुराने दोस्तों और अजीज़ों को हैरत में डालने के लिए एक ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। जब सब लोग खाने पीने में मसरूफ़ हो गए तो उन्होंने अचानक चीनी लिबास उतारकर मगरिबी लिबास पहन लिया और सबके सामने कीमती जवाहरात का ढेर लगा दिया।
جس پر تمام مہمان ششدر رہ گئے۔ اس موقع پر انہوں نے سفر میں پیش آنے والے مشاہدات اور چین کی کہانیاں بیان کی، تاہم بہت کم لوگوں نے ان کی باتوں پر اعتبار کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ تینوں مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے وینس کی ایک چھوٹی سی جمہوریت دیکھ رکھی تھی، اس لیے وہ چین اور ایشیا کے دوسرے ممالک کی وسعت اور دولت کا اندازہ ہی لگانے سے قاصر تھے۔ ان کی وطن واپسی کے 3 برس کے بعد 1298 میں جنیوا کی ریاست سے وینس کی جنگ ہوئی، جس میں مارکو پولو نے ایک بحری جہاز کی کمان سنبھالی۔ تاہم اس جنگ میں وینس کو شکست ہو گئی اور جنیوا کی حکومت نے وینس کے درجنوں افراد گرفتار کر لیے۔ ان میں مارکو پولو بھی شامل تھے۔ وہ 7 جنوری 1298 کو قید ہوئے تھے، جہاں ان کی ملاقات رستیچیلو نامی ایک قیدی سے ہوئی، جو مصنف تھا اور وہ فرانسیسی اور اطالوی زبانوں میں بہت سی کہانیاں بھی لکھ چکا تھا۔ مارکو پولو کی داستان سن کر اس نے کتاب لکھنے کی خواہش ظاہر کی، جس پر مارکو پولو نے رستیچیلو سے اپنا سفر نامہ لکھوایا۔ 1 سال کے بعد جنگ ختم ہونے پر انہیں رہا کر دیا گیا۔ سفر نامے میں انہوں نے مختلف ممالک میں پیش آنے والے واقعات اور مشاہدات کو قلم بند کیا۔ جیل میں لکھی جانے والی یہ کتاب قرون وسطیٰ میں سب سے زیادہ فروخت ہوئی، جسے انگریزی میں دی ٹریولز آف مارکو پولو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کتاب کے متعدد زبانوں میں تراجم کیے گئے اور یہ کتاب شہزادوں، پادریوں اور دیگر تعلیم یافتہ حلقوں کے زیر مطالعہ رہی۔ مارکو پولو نے اپنے سفر نامے میں مختلف مشرقی ممالک کی تاریخ اور ان کی رسومات کا احوال لکھا اور چنگیز خان کے پوتے خان اعظم قبلائی خان سے متعلق بہت سی معلومات فراہم کی۔ مارکو پولو نے سفر نامے میں ایسی انجانی تہذیبوں کے بارے میں بھی بتایا جو بہت امیر ہونے کے علاوہ بے پناہ تجارتی مال بھی رکھتی تھیں، جس کی تلاش میں اس وقت کے مغربی کاروباری لوگ تھے۔ یہ سفر نامہ کاروباری لوگوں پر بہت اثر انداز ہوا۔ مارکو پولو کی واپسی کے 52 سال کے اندر سفر نامے کا 6 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا تھا۔ یہ سفر نامہ اس زمانے کی ایک بے نظیر کتاب تھی۔ 200 برس تک مارکو پولو کے سفر نامے کی نقل ہاتھ سے اتاری گئی، پھر اسے مختلف زبانوں میں شائع کیا جانے لگا۔ اس کتاب کی وجہ سے مارکو پولو مغرب سے چائنا تک شاہراہ ریشم پر سفر کرنے والا سب سے مشہور مسافر بن چکا تھا۔ مارکو پولو نے جو کہانیاں زبانی سنائیں یا اپنے سفر نامے میں تحریر کی، وینس کے اکثر لوگوں کو ان پر یقین ہی نہیں آتا تھا، کیونکہ مارکو پولو اتنے تعلیم یافتہ نہیں تھے، اس لیے ان کا مذاق بھی اڑایا گیا۔ البتہ بہت سی اعلیٰ شخصیات نے مارکو کی باتوں پر یقین کیا اور ان کی کتاب کو بھی سراہا۔ اپنی کتاب دی مارکو پولو نے لکھا کہ وہ ٹریولز آف مارکو پولو چین جانے کے لیے اپنے والد اور چچا کے ہمراہ ترکی اور ایران سے سفر کرتے ہوئے خلیجی فارس پہنچے، جہاں سے باقی کا سفر وہ بحری جہاز کے ذریعے کرنا چاہتے تھے۔ تاہم بندرگاہ پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ وہاں تمام جہاز لمبا سفر کرنے کے قابل نہیں تھے، کیونکہ وہ لکڑی اور رسیوں سے بنے ہوئے تھے۔ اس لیے انہوں نے خشکی پر اپنا سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور تینوں شمال کی طرف چل پڑے، جہاں انہیں ریگستان اور کوہ پامیر کی چٹیل پہاڑوں اور ہری چراگاہوں سے گزرنا پڑا۔ وہ سفر کرتے ہوئے کاشغر سے تاریم کے میدان اور پھر صحرائے گوبی سے گزرے۔ اس سفر کے دوران انہیں طرح طرح کے خراب موسم کا سامنا بھی کرنا پڑا اور مارکو پولو ایک انجانی بیماری کا شکار ہو گئے تھے۔ 4 برس مسلسل سفر کرنے کے بعد آخرکار وہ کمبالک بیجنگ پہنچ گئے۔ راستے میں وہ تینوں کئی دلچسپ جگہوں سے بھی گزرے۔ انہوں نے آرمینا کے کوہ ارارات کا ذکر کیا۔ شمال کی طرف سفر کرتے ہوئے وہ ایسے ممالک سے گزرے جہاں سخت سردی پڑتی اور جہاں ہر وقت اندھیرا ہی اندھیرا چھایا رہتا۔ مارکو پولو مغرب کا پہلا شخص تھا جس کی کتاب میں پیٹرولیم کا ذکر تھا۔ کتاب میں انہوں نے لکھا کہ چائنا میں ایک ایسا کالا پتھر ملتا ہے جسے جلایا بھی جا سکتا ہے یا اتنی کثرت سے وہاں دستیاب ہے کہ لوگ ہر روز گرم پانی سے نہاتے ہیں۔ وہ جہاں سے بھی گزرے وہاں کے لوگوں کی آرائش اور کھانے پینے کی اشیاء کے بارے میں انہیں کچھ نہ کچھ نئی بات ضرور ملی۔ کتاب میں خاص طور پر منگولیا کی گھوڑیوں کے دودھ کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہر علاقے کی مذہبی رسومات اور تجارتی مال سے متعلق بھی لکھا۔ وہ شہنشاہ قبلائی خان کی پہلی سلطنت تھی جہاں مارکو پولو نے کاغذ کی کرنسی استعمال کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ منگول سلطنت میں 17 سال کی ملازمت کے دوران مارکو پولو نے چین کی مختلف علاقوں اور دوسرے ممالک کے سرکاری دورے کیے۔ قبلائی خان مارکو پولو کو ان علاقوں میں بھی بھیجتے تھے جنہیں یورپی اس سے قبل نہیں جانتے تھے، جیسا کہ برما، بھارت اور تبت وغیرہ۔ شہنشاہ کی طرف سے مارکو پولو کو ایک سرکاری مہر دی گئی جو سفر کے دوران ان کی شناخت ثابت کرتی تھی۔
مارکو پولو نے اپنے سفر نامے کے ذریعے مغربی لوگوں کے لیے ایک نئی دنیا کے دروازے کھول دیے تھے۔ انہوں نے چائنا کی عجیب و غریب رسومات اور بے شمار دولت کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ مغربی لوگوں کو یہ بات ناممکن لگتی تھی کہ دنیا میں ایسی بھی تہذیبیں موجود ہو سکتی ہیں جو یورپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ کیسے ممکن ہے؟ شہنشاہ قبلائی خان کے شاہی محل کے بارے میں مارکو پولو نے لکھا کہ وہ دوسرے محلوں کی نسبت بہت شاندار تھا اور وہ محل بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت قیمتی بھی تھا۔ وہاں پر قیمتی سامان موجود تھا، یہاں تک کہ کوئی بادشاہ اس کے مقابلے میں اتنا خوبصورت محل بنوا ہی نہیں سکتا۔ محل کی دیواریں سونے اور چاندی سے ڈھکی ہوئی تھیں اور ان پر طرح طرح کے اژدہا، پرندے، سپاہی اور بت تراشے ہوئے تھے۔ اس کی چھتیں سرخ، پیلے، سبز اور نیلے رنگوں سے چمکتی تھیں۔ محل کے باغات میں ہر قسم کے جانور موجود تھے۔ قرون وسطیٰ میں یورپ کی بل کھاتی ہوئی سڑکوں کے مقابلے میں بیجنگ شہر کی سڑکیں اتنی سیدھی اور چوڑی تھیں کہ شہر کی ایک دیوار سے دوسری دیوار تک آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ دنیا کے کسی شہر کی نسبت اس شہر میں بے شمار قیمتی اور انوکھی اشیاء لائی جاتی تھیں اور ہر روز ریشم سے لادی ہوئی سینکڑوں بیل گاڑیاں شہر میں داخل ہوتی۔ وہاں دنیا کے سب سے لمبے دریاؤں میں سے ایک بہت ہی خوبصورت دریا تھا۔ مارکو پولو کا دعویٰ تھا کہ دریا کی بندرگاہ اتنی بڑی تھی کہ اس میں کم از کم 1500 بحری جہاز بیک وقت موجود ہوتے تھے۔ مارکو پولو نے چین میں مردہ بچوں کی شادی کرانے کی ایک رسم کے بارے میں بھی بتایا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اگر ایک خاندان کا بچہ مر جائے جس کی عمر 4 سال سے زائد ہو اور دوسرے خاندان میں بھی اسی عمر کی ایک بچی مر جائے تو دونوں مردہ بچوں کے والدین ان کی شادی کرواتے ہیں۔ دونوں خاندان اپنے عزیز و اقارب کو شادی کی باقاعدہ دعوت دیتے تھے۔ تقریب میں کاغذ کے بنے ہوئے نوکر، پیسے اور گھر کا سامان جلایا جاتا۔ وہ مانتے تھے کہ ایسا کرنے سے ان کے بچے اگلی دنیا میں ان سب چیزوں کے مالک ہوں گے۔ مارکو پولو منگولوں کی فوجی مہارت، حکومت کرنے کے طریقوں اور مذہبی رواداری سے بھی بہت متاثر ہوئے۔ ان کے مطابق منگول معاشرتی اور معاشی طور پر بھی بہت کامیاب تھے کیونکہ وہ غریبوں اور بیماروں کے لیے مدد کا انتظام کرتے تھے۔ وہاں ہر علاقے کو آگ لگنے یا فساد سے محفوظ رکھنے کے لیے پہرے دیے جاتے تھے۔ گوداموں میں اناج ذخیرہ کیا جاتا تھا تاکہ کسی ناگہانی آفت کے وقت لوگوں کے لیے کھانے پینے کا سامان دستیاب ہو۔ وہاں ڈاک کا نظام اتنا اچھا تھا کہ اس کے ذریعے جلد سے جلد کسی سے بھی رابطہ ہو سکتا تھا۔ مارکو پولو پہلے شخص تھے جنہوں نے 16ویں صدی سے قبل جاپان کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ منگولوں نے جاپان پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ جاپان میں اتنا سونا تھا کہ شہنشاہ کے محل کی پوری چھت سونے سے بنی ہوئی تھی۔ 1292 میں مارکو پولو والد اور چچا کے ہمراہ چین کو چھوڑ کر اپنے آبائی شہر وینس روانہ ہوئے۔ واپسی پر انہوں نے ویتنام، سری لنکا اور کئی دوسرے ملکوں میں تھوڑا تھوڑا عرصہ قیام کیا اور پھر ہندوستان کے ساحل کا سفر کرتے ہوئے فارس پہنچ گئے۔ فارس کے بعد قسطنطنیہ سے گزرتے ہوئے وینس پہنچ گئے۔ مارکو پولو نے چین سے وینس تک 10,000 کلومیٹر کا سفر کیا جس کے لیے انہیں بے شمار دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے جنیوا کی قید سے رہائی کے بعد شادی کی اور ان کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ مارکو پولو نے 9 جنوری 1324 کو 70 برس کی عمر میں ایک پادری کو وصیت لکھوائی اور اسی روز انتقال کر گئے۔ مارکو پولو کی وفات کے بعد مغربی ممالک کی اہل علم شخصیات نے ان کے سفرنامے کو انمول قرار دیا تھا کیونکہ انہوں نے مغرب کے لوگوں کو ایشیائی ممالک کے بارے میں نیا علم فراہم کیا تھا۔ وہ اپنے سفرنامے کی بدولت آج بھی پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ آپ کو مارکو پولو کی اس حقیقت کے بارے میں کیسا محسوس ہوا؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔